آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال، تلاکانگ، اٹک میں بادل برسیں گے۔ سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گوجرانوالا اور حافظ آباد میں بارش متوقع ہے۔ لاہور، قصور، اکاڑا، شیخوپورہ، خوشاب اور میاں والی میں بارش کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا چھٹا سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ 42 نکاتی ایجنڈا جاری۔ آئل اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد میں آبی قلت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل۔ پانی کی دوبارہ قابل استعمال بنانے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی قومی اسمبلی کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس 4 بجے طلب کر لیا۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں 29ویں سیشن کے ایجنڈے پر مشاورت ہوگی۔ محسن نقوی کی وزارت داخلہ کے اداروں کو 2 سالہ ٹرانسفارمیشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کا اجلاس۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اداروں کو باہمی تعاون اور رابطہ مزید مضبوط بنانے کا حکم۔ کہا وزارت داخلہ کا کام دیگر وزارتوں سے مختلف اور غیر معمولی ہے۔ نئی اداروں اور بشمول لینڈ رپورٹ اتھارٹی کو مکمل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ تمام اداروں کو درکار وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ ادارے ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔ عوام کو بہترین سہولیات اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں۔ ادارے خود مختار اور بااختیار ہوں۔ ہر معاملہ وزارت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ طلال چودھری نے کہا وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی۔ تمام اداروں کو ٹارگٹ بیسڈ اور نتیجہ خیز انداز میں کام کرنا ہوگا۔ سسٹم نہیں، ملک سنبھالنے والے ناکام ہو گئے۔ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ دھرنا عوام کے لیے دیا، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے کی شرکاء سے خطاب۔ کہا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہے۔ IMF کی غلامی کا طوق حکمرانوں نے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کو مہنگائی کی آگ میں جلانا ظلم ہے۔ جماعت اسلامی مڈل کلاس طبقے کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی سطح پر سنگین تشویش کا باعث ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان۔ کہا ابھی گزرگاہ عالمی تجارت خصوصاً تیل اور توانائی کے وسائل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آبنائے ہرمز کو جلد از جلد دوبارہ کھولنا انتہائی ضروری ہے۔ ترکیہ عالمی سطح پر تیل کی بلا تعطل فراہمی کی حمایت کرتا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ فوجی اور سیاسی دونوں محاذوں پر جیتی۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونا ہماری فتح ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا بیان۔ کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف بری طرح ناکام ہوئے، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد کا دفاع کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ملکی مفاد میں معاہدہ کیا۔ امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور سپریم لیڈر کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت سے خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایران نے 60 روزہ مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی سخت گیر رہنماؤں نے معاہدے کو وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش سمجھا، جبکہ ایرانی قیادت کا ماننا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نئے حملوں کے لیے وقت حاصل کر رہی ہے۔ تہران نے یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ رابطہ اور تعاون بڑھایا۔ ایران کے پاس اب بھی خطے میں امریکی مفادات اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ فوجی قیادت میں بروقت تقرریوں نے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹری محسن رضائی کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو خط۔ کہا 6 اعلیٰ فوجی کمانڈروں کی تقرریاں بروقت اور دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ تقرریوں سے دشمن کو پیغام کیا کہ ایران اپنی پالیسیز برقرار رکھے گا، ملکی دفاع کے حوالے سے اصولی مواقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نئی فوجی قیادت کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، ملکی دفاعی صلاحیت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔
ٹرمپ انتظامیہ کا پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطہ. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق رابطہ عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی کے ذریعے کرائی گئی، جبکہ بارزانی نے امریکی پیغام پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی کو پہنچایا. خفیہ ٹیلی فونک رابطے میں احمد وحیدی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران نے عراق میں امریکی حکام سے ملاقات کی تجویز اسرائیلی حملے کے پیش نظر مسترد کی. اسرائیل کی جانب سے امریکی منصوبہ مسترد کرنے پر اسلامی ممالک کی مذمت. غزہ کی صورتحال پر پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ مذمتی بیان جاری. امریکہ سے منصوبے اور روڈ میپ پر عمل درآمد یقینی بنوانے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ رکاوٹ اور تاخیر کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی. غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اسرائیل امن کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. غزہ امن منصوبے پر پیش رفت کے لیے قاہرہ میں اہم مذاکرات. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندوں کی مصر، قطر اور ترکی کے ثالثوں سے ملاقاتیں. امریکی صدر کے نمائندوں میں خصوصی ایلچی جیریڈ کشنر، بورڈ آف پیس کے نمائندے نکولے میلاڈینوف شامل ہیں، جبکہ جیریڈ کشنر کی حماس کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی. غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی حملوں پر گفتگو ہوئی. عرب میڈیا کے مطابق جیریڈ کشنر سے ملاقات میں حماس نے غزہ مکینوں کی بے دخلی کا معاملہ اٹھایا. جیریڈ کشنر کی غزہ کے مکینوں کی بے دخلی کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کرنے کی یقین دہانی. اسرائیلی عہدیدار کے مطابق دونوں امریکی نمائندے آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے. اسرائیل کو غزہ امن منصوبہ قابل قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا امریکی امن وفد سے ملاقات کے بعد بیان. ہم نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی شقوں پر مکمل عمل کیا. اسرائیل امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے. اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دیا تھا. بھارت کو پراکسیز کی حمایت بھاری پڑ گئی. بنگلہ دیش سے تعلق مزید کشیدہ. بنگلہ دیش بھارت کشیدگی میں اضافہ. مودی سرکار کو ایک اور سفارتی دھچکا. شیخ حسینہ واجد کی حوالگی تک. بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا بھارت جانے سے انکار. دی ہندو کے مطابق حسینہ واجد کی حوالگی تک طارق رحمان بھارت نہیں جائیں گے. ترجمان بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے کہا کہ طارق رحمان کے دورے سے پہلے بھارت ماحول سازگار بنائے اور شیخ حسینہ اور دیگر مفروض ملزمان کو حوالے کیا جائے. بھارتی میڈیا کے مطابق طارق رحمان وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد ملیشیا اور چین کا دورہ کر چکے ہیں. طارق رحمان نے تاحال بھارت کا دورہ نہیں کیا. پی ایس 30 خیرپور ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے اسفندیار کھرل کامیاب. انہوں نے 48,986 ووٹس حاصل کیے. وزیر اعلیٰ سندھ کی کامیابی پر اسفندیار کھرل اور پارٹی قیادت کو مبارکباد. مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کے عوام کو مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کی قیادت میں نظر آ رہا ہے. اسفندیار کھرل کی کامیابی پارٹی کے کارکنوں، عہدیداروں اور عوام کی کامیابی ہے. کوٹ اردو میں لوڈر رکشہ نہر میں گرنے کا واقعہ. ریسکیو آپریشن 8ویں روز مکمل. مزید 3 لاپتہ بچوں کی لاشیں مل گئیں. جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی. تینوں بچوں کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی جائے گی. سنہ نواں کے قریب باراتیوں کا لوڈر رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ کینال میں گر گیا تھا. رکشے پر 26 افراد سوار تھے. 11 افراد کو زندہ بچا لیا گیا.